شکریہ کامریڈ ایاز، اور میں ارتقا کا بھی شکریہ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا. ویسے تو فیمنزم اور مارکسزم بہت ہی ایک براڈر ٹرمز ہیں، اور اس پر ایک لیکچر میں کچھ اس طرح سے بات کرنا تھوڑی مشکل ہی ہوگی، لیکن میں اپنی طریقے سے پوری کوشش کروں گی. فیمنزم کا نام جب سنتے ہیں تو سننے سے ہی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ فیمنزم کیا آ گئی ہے، شاید گھروں کو تباہ کر دے گی، ہماری جو خواتین ہیں ان کو برباد، مطلب ان کو خراب کر دیں گی، ان کو جو ہے نا وہ جو ایک سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے اس سے تھوڑا ہٹا دیں گی، تھوڑا دور کر دیں گی. تو فیمنزم کی بہت ساری جو ڈیفینیشنز یا میں کہوں کہ برانچز یا اس طرح سے رہیں گے، لیکن اگر اس کی سمپل سی کوئی ڈیفینیشن نکالیں تو جینڈر کی بنیاد پر جو بھی استحصال جس بھی اسٹرکچرز انسٹیٹیوشنس میں ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے جد و جہد کرنا اور ایک متبادل سماج کی تشکیل دینا. تو یہ اب اس میں نہ کوئی کسی کو بے حیائی یا نہ کوئی خرابی کی طرف ہے یا کچھ بھی، لیکن کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں پہ زیادہ چلے جاتے ہیں تو اسی لیے فیمنزم کا نام بھی کچھ اسی طریقے سے خراب ہے. اگر پاکستان کی ہم جینڈر گیپ رپورٹ دیکھیں تو بہت ہی سالوں سے پاکستان جو ہے سیکنڈ موسٹ ڈینجرس کنٹری رہا ہے خواتین کے لیے، اور اس دفعہ بھی جو جینڈر گیپ رپورٹ آئی ہے اس میں 146 سے 144 نمبر پر جو ہے وہ پاکستان ہے. اور اگر ہم عالمی طور پر دیکھیں تو خواتین جو ہے وہ 60% پروڈکشن کرتی ہیں، 60%، لیکن ان کی جو انکم ہے وہ صرف اور صرف 10% ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ بتا رہی ہے، اور 1% ان کو صرف پراپرٹی رائٹس ہیں. تو ان سب حالات میں، اور اگر ہم ابھی ریسنٹلی اگر ہم تھوڑی پاکستان کی بات کریں تو پدر شاہی یا بربریت کی بدترین شکل پاکستان میں ہر کسی طریقے سے ہمیں وہ نظر آئے گی. 2 ماہ سے چھوٹی بچی کا ریپ ہو، یا جو سیاست کر رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا، ان کو ٹارچر کرنا. سندھ کی اگر کوئی بھی ہم علاقہ اٹھا لیں تو ہر دن جو ہے وہ 3 کیسز آتے ہیں آنر کلنگ کے، جس میں خواتین کو مار دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو ان سب پیرائے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم فیمنزم اور مارکسی نقطۂ نظر کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. 2 پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. جو ایک کتاب ہے فیمنزم فار 99%، 3 خواتین نے لکھی ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ ایک فیس بک کی COO ہیں شیرل سینڈبرگ، 2018 میں کہتی ہیں کہ اگر ساری کمپنیاں کی مالکان ہم خواتین کو کر دیں اور گھر کی ساری ذمہ داری ہم مردوں پر رکھ لیں تو ہمارا جو سماج ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور ساری جو بھی ممالک ہیں ان کی حکمرانی ہم خواتین کو دے دیں. اسی سال 2018 میں اسپین میں 5 ملین کے برابر ملیٹنٹ فیمنسٹ ایک اسٹرائک کرتی ہیں، اور وہ جو ہے 5 ملین لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سماج کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں کوئی جو ہے حکمران یا کوئی کارپوریٹ کمپنیاں ہمارا استحصال کرتی جائیں، ہم کو جبر کرتی جائیں، تو وہ ایکسپلائٹیشن آن دا بیسس آف سیکچولیٹی، جینڈر، وہ نہ ہو. اب یہ 2 پہلو ہیں. ایک تو کہہ رہی ہے کہ کارپوریٹ میں سب اگر خواتین آ جائیں تو ہماری بہتر ہو جائے گی، اور دوسری کہہ رہی ہیں کہ وہ کارپوریٹس ہی نہ ہو، وہ ایکسپلائٹیشن ہی نہ ہو. تو یہ 2 نقطۂ نظر کہ ایک کہہ رہا ہے کہ بس جو ڈرون اٹیک جو اب مرد کر رہے ہیں یا جو کمپنیاں جو ہے وہ مرد چلا رہے ہیں وہ خواتین کو دے دیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ باسز ہیں ہی کیوں، یہ حکمران ہیں ہی کیوں. تو یہ 2 پہلوؤں میں اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی فیمنزم رہی ہیں. تو سب سے پہلے جو بات چیت میں کروں گی وہ لبرل فیمنزم کی بات چیت کروں گی، جو پہلا نقطہ نظر ہے جو شیرل سینڈبرگ نے 2018 میں دیا، جس کی جو شروعات ہے وہ 19th سینچری سے ہوتی ہے. اور اس فیمنزم کو میں کوشش کروں گی
کہ اسٹیٹ سے بھی ہم جوڑنے کی کوشش کریں کہ اسٹیٹ کا اس میں کیا کردار ہے. تو لبرل فیمنزم کا جو پہلا نقطہ تھا ایکول اپرچونیٹیز. صرف آپ ایکول اپرچونیٹیز دے دیں, ہمیں ایکول رائٹس ٹو ایجوکیشن دے دیں, ووٹ کا حق دے دیں, یہ دے دیں. تو ان کا زیادہ تر جو نقطہ نظر تھا وہ فیموکریٹس پر تھا. جیسے ہمارے پاس بیوروکریٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم فیموکریٹس بنانا چاہتے ہیں. اور ایک ایبسٹریکٹ انڈیویژولزم کی بات کی لبرل فیمنزم نے کہ یہ بس ایک ہمارا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہمیں ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں. اس طریقے سے انہوں نے جو ایکوالٹی کی بات کی وہ ایک فارمل ایکوالٹی تھی, کسی کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا بس ہمیں ریپرزنٹیشن دی جائے. تو وہ کیا چاہ رہی تھی, چینج ود ان سسٹم. اس میں جو اسٹیٹ, جو ریاست کا جو کردار تھا یا رول تھا اس کو انہوں نے کوئی کرٹیک نہیں کی. انہوں نے کہا ریاست تو نیوٹرل ہے, وہ تو سب کو جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا, محنت کرو, اور جس طرح سے ہوتا ہے کہ محنت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ والا تھا کہ اسٹیٹ ایز اے نیوٹرل اور چینج ود ان دا سسٹم لانے کی بات ہے. پھر اسی طریقے سے ریڈیکل فیمنزم آتی ہے جس کی جو زیادہ تر بنیاد تھی وہ تھی بائیولوجی کے بنیاد پہ, کہ کیونکہ ہم خواتین جو ہے وہ ہمارے پاس یہ قدرتی ایک ایبلٹی ہے کہ ہم بچہ پیدا کر سکتی ہیں. تو یہ جو بچہ پیدا کرنے والا معاملہ ہے, ساری جو پریشانیاں ہیں وہ اسی سے آتی ہیں, بائیولوجیکل ڈٹرمنزم سے. تو اگر یہ ریپروڈکٹیو ایبلٹی ہی نہ ہو تو ہم کافی جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور پھر آج کل تو یہ سروگیسی بہت ہی ایک عام ٹرم ہے, اور اس سروگیسی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ اگر ان کو بچہ چاہیے تو پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے جو خواتین ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, وہ ہمارا بچہ اپنے پیٹ میں جو ہے اس کو 9 منتھس کے لیے اس کو نرش کریں اور جب پیدا ہو جائے تو ہمیں وہ دے دیں. تو یہ جو ہے ایک ریڈیکل فیمنزم کا تھا, اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ میسکولن ہے. جو لبرل فیمنزم تھا اسٹیٹ ایز نیوٹرل, اور جو ریڈیکل فیمنزم تھا اسٹیٹ ایز میسکولن. یہ جو ہے مرد جو ہے نا ساری خرابی بس اسی میں, اگر اس کو نکال دیں باہر کر دیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو انہوں نے اسٹیٹ کو ایز اے میسکولن یا مردوں سے, کہ ساری جو ہمارے جو استحصال ہے وہ اس مرد سے ہی آتا ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں ایک مارکسی نقطۂ نظر پر, جس کا جو یہ آرٹیکل ہے آرمسٹرانگ کا, US سے ان کا تعلق ہے, آپ سب کے پاس بھی ہوگا. تو مارکسسٹ جو آؤٹ لک ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ شروعات ہوتی ہے فیڈرک اینگل سے, جو ان کی کتاب تھی دا اوریجن آف فیملی, پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ دا اسٹیٹ. تو انہوں نے اس میں بتایا کہ پہلے عورت کو کس طرح سے پرائیویٹ پراپرٹی کر کے ان کو اپنے جو ہے ایک ذاتی ملکیت کے طور پر رکھا گیا کہ اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کتنے بچے پیدا کریں گی یا آپ کہاں باہر نکلیں گی نہیں نکلیں گی. تو یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی والا معاملہ تھا یہ اینگلس ہمیں بتاتا ہے, اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دا ورلڈ ہسٹوریکل ڈیفیٹ آف وومن, یہ ایک ہسٹوریکل ڈیفیٹ تھی خواتین کی کہ ان کو پرائیویٹ پراپرٹی تک ہی محدود کیا گیا. پھر اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے دا کریشن آف پیٹریارکی, گرڈا لرنر کی, وہ اس میں بتاتی ہے کہ ہم اب جو یہ ایک پیٹریارکل یا فطر شاہانہ جس میں مردوں کی حاکمیت ہے وہ والا سماج دیکھ رہے ہیں. تو پہلے تو ایسا نہیں تھا, پہلے تو ایک میٹریارکی سماج تھا. اور اچھا اس میٹریارکی سماج کو بھی اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر عورتوں کی حاکمیت تھی, لیکن یہ غلط بات ہے. میٹریارکی میں کوئی عورتوں کی حاکمیت نہیں تھی. ہاں عورتیں اس وقت اہم جو ہے وہ اس لیے بھی ان کا درجہ زیادہ تھا. سب سے پہلے تو وہ بچہ پیدا کرتی تھیں سماج کو چلانے کے لیے. وہ ایک جو ہیومن بینگ ہے اس کی وہ جو ضرورت ہے وہ انہوں نے اس سے اپریشیٹ کیا کہ یہ دیوی ہے, یہ عورت ایک دیوی ہے کہ جو ہمیں لیبر فورس کریٹ کر کے دیتی ہے سماج کے لیے. دوسرا زراعت ہو, لینگویج ہو, میڈیسن ہو, کیونکہ وہ اس بچے کے ساتھ وہ زراعت کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی, تو یہ ساری چیزیں بھی اسی کی پیداوار ہے. اور یہ بھی ایک آرٹیکل ہے فیمنزم ایلن ریڈ کا,
1971 میں انہوں نے دیا، اور انہوں نے بتایا کہ لینگویج کی ایون جو پیداوار ہے وہ بھی خواتین نے کس طریقے سے کی، کیونکہ وہ بچے کو سلانے کے لیے وہ لوریاں سنانا، اور اس طرح سے بچہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی میڈیسن کریٹ کرنا. لیکن کیونکہ جو ہے ان کو پرائیویٹ پراپرٹی کر کے ان کو محدود کیا گیا تو ہو گئی دا ڈویژن آف لیبر. اب خواتین کو ہم رکھیں گے گھروں پر اور مرد جو ہے وہ باہر جا کے زراعت اور اس طرح سے کریں گے. اسی طریقے سے اینگلس نے لکھا ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ تھی اس نے اپنا جو ایک اہمیت ہے وہ اس نے کھو دی انڈر کیپٹلزم. اس نے جو ہے وہ جو ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ تھی وہ اس نے کھو دی، اور یہ نو لانگر یہ کسی سماج کا تو کنسرن رہا ہی نہیں کہ بچہ کس طرح سے پیدا ہو رہا ہے، وہ کس طرح سے بڑھ کر آگے چل رہا ہے. پھر اب اسی طریقے سے مارکسی فیمنسٹ نقطۂ نظر نے ہم کو بتایا کہ ریپروڈکشن ان ریلیشن ٹو پروڈکشن. ایک تو پروڈکشن، جس طرح سے کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے صرف پروڈکشن، لیکن وہ پروڈکشن ہم ریپروڈکشن کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ ریپروڈکشن ان ٹرمز آف بچہ ہو یا وہ ریپروڈکشن ان ٹرمز جو گھر کے کام ہو. اس پہ میں آگے آتی ہوں. تو یہ جو لیبر پاور از اے کموڈٹی، جو ہم باہر جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو مزدور ہے اس کو اپنی محنت کے سوا بیچنے کے اور کچھ نہیں ہے. تو وہ جو لیبر پاور از اے کموڈٹی، وہ پروڈیوس کہاں ہوتا ہے؟ وہ پروڈیوس ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. تو مارکسی نقطۂ نظر نے دو طریقوں سے عورت کے سوال کو دیکھنے کی کوشش کی. ایک تو دا اکنامک موڈ آف کیپٹلزم میں. اب وہ اکنامک موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ موڈ آف پروڈکشنز جو بھی ہوں، وہ اگر وہ جاگیردارانہ دور ہیں تو وہ اس کی موڈ آف پروڈکشنز، اگر ہم کیونکہ کیپٹلزم کی بات کر رہے ہیں تو دا اکنامک موڈ آف کیپٹلزم اور دا آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل موڈ. تو خواتین کو پہلے تو ویج لیبر جس کے ہمیں پیسے ملتے ہوں کام کرنے کے، ان کو تو خاص طور پہ دور رکھا گیا کہ یہ جو ہے ویج لیبر مارکیٹ سے دور ہی رہیں. اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ جاگیردارانہ دور میں ان کو کس طریقے سے دور رکھا گیا، صرف زراعت تک ہی محدود رکھا گیا، یا گھر میں 16 بچے 17 بچے آپ ہمیں پیدا کر کے دیں. لیکن جو بات ہم بھول جاتے ہیں، جس کا ذکر ایلی زیرٹس کی، امریکن ایک سوشولوجسٹ ہیں، اس نے کیا ہے کہ ویمن آر لیبرنگ فار کیپٹل. وہ سرمایے کے لیے وہ اپنی جو ایک جو لیبر کا پاور ہے اس کو استعمال کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے سرمایے نے پھر جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا، گھر کے کام کو پرائیویٹائز کر دیا. اور جس طریقے سے الیگزینڈرا کولندائر لکھتی ہیں، یا جو مارکسی نقطۂ نظر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف پرائیویٹ پراپرٹی کو اگر ختم کیا جائے تو شاید ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اگر یہ کلاس سسٹم، اگر عورت کی جو وہ پرائیویٹ پراپرٹی والی ایک شکل اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن 1917 میں ہی الیگزینڈرا کولندائر نے یہ لکھا کہ ٹھیک ہے، بالکل پرائیویٹ پراپرٹی ایک مین ریزن سبب ہو سکتا ہے عورت کی غلامی کا، لیکن جب تک ہم ٹرانسفارم نہیں کرتے اپنے فیملی اسٹرکچر کو، اپنی مورالٹیز کو، اپنی سیکجولیٹیز کو، اپنے اسٹرکچرز کو جب تک ہم ٹرانسفارم نہیں کرتے تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے ختم ہونے سے عورت بس بالکل جو ہے وہ ایک انسان کے طور پر وہ اپنا لیبر دے، بجائے اس کے کہ اس کو ہی لیبر دینا ہے. اور یہ جو آج ہمارے پاس چائلڈ کیئر اور دوسری ایسی کلیکٹیوائز صورتیں نظر آتی ہیں کہ کچھ ایسی مشینیں کر دو کہ کام جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے، یہ شروعات تو سوویت یونین سے ہوئی تھی. یہ الیگزینڈرا کولندائر تھی جنہوں نے کہا تھا کہ کلیکٹیوائز کیا جائے ہمارے ان پیڈ کام کو جو ہم گھر میں کرتے ہیں. اور یہ جو انڈر پیڈ اور ان پیڈ جو ورک تھا، اس کو اگر کسی نے ٹرانسفارم کیا تھا تو وہ سوویت یونین کے دوران ہی ہوا ہے کہ انہوں نے چائلڈ کیئر سینٹرز بنائے، اگر واشنگ مشینز یا وہ ایک لگا دی نیچے کہ یہاں پر ہم کام کر سکیں. پھر اسی طریقے سے ایک دوسرا جو پہلو ہے مارکسسٹ فیمنزم کا،
وہ بتاتی ہیں ہیڈی ہارٹمن، جس کا ایک تھا کہ انہیپی میرج آف مارکسزم اینڈ فیمنزم ٹورڈز مور پروگریسو یونین. کیونکہ جو ہے نا بس مارکسسٹ ایک طریقے سے یہ تو سمجھتے ہیں کہ کلاس کا سوال ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کا سوال ہے، لیکن وہ اس طریقے سے جو ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ اسٹرکچرس کو بھی کس طریقے سے ہمیں فیمنن طریقے سے دیکھنا ہے، وہ ایک پوائنٹ مسنگ تھی، جو کہ یہ مارکسسٹ بتا رہی ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ اگر ہمیں کوئی فیمنسٹ نقطۂ نظر کو دیکھنا ہے تو وہ 3 طریقے ہی ہو سکتے ہیں. ایک تو ریپروڈکشن کے طور پر، ریپروڈیوسنگ دا کیپٹلسٹ سسٹم ایز ہول اینڈ فوکسڈ آن یہ ہاؤس ورک. تو ابھی مطلب ہم کیوں اس کام کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر اس پر میں تھوڑی بات رکھوں تو ویسے ہم لیبر کہتے کس کو ہیں، جس کی ایک ڈیفینیشن مارکس کی میں بہت ہی آسان سی اگر ہم ڈیفینیشن کریں، ا پرپزفل سوشل ایکٹیویٹی. اگر لیبر کو میں کہوں کہ پرپزفل سوشل ایکٹیویٹی ہے، یا ایک ایسی ہماری ہیومن ایکٹیویٹی جو پہلے کہیں امیجن ہو لیکن اب مٹیریل بنیادوں پر وہ ہمیں نظر آ رہی ہو. لیکن کیونکہ ہم لیبر کو 2 چیزوں میں یا کموڈٹی کو 2 چیزوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک یوز ویلیو اور ایک ایکسچینج ویلیو، اور سرمایے میں صرف اس چیز کی ہی اہمیت ہوتی ہے جس سے آپ کو پیسہ ملتا ہے. اگر پیسہ نہیں اٹیچڈ ہے تو وہ کوئی چیز معنی نہیں ہے. جیسے ہم اپنے لنگوسٹکس میں پڑھاتے ہیں کہ انگلش کی اس طریقے سے بھی بہت ویلیو ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ مارکیٹ میں بک سکتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سندھی کیوں سیکھیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ہمیں جو ہے اس کا فائدہ کیا ملے گا. تو وہ سرمایہ داری میں ہر چیز کو ہم صرف فائدے میں ہی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو کام جو گھر میں یا جو ہیومن بینگس کریٹ یا جو لیبر فورس کریٹ کرنے والا کام ہے، وہ اس کام کو اس لیے بھی کام نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی پیسہ، کوئی منافع اس طریقے سے اٹیچ نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ یوز ویلیو اٹیچ نہیں ہے. ہاں، اس کے ساتھ ایکسچینج ویلیو اٹیچ نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یوز ویلیو ضرور اٹیچڈ ہے. تو اسی پہ جو ہے ایک اور بہترین فیمنسٹ ہیں سلویا فیڈریچی. وہ بتاتی ہیں دا ریپروڈکشن آف لیبر پاور ان دا گلوبل اکنامی میں کہ اس سرمایہ دارانہ نظام میں جو خواتین ہیں ان کے کام وہ چاہے انڈر پیڈ ہو. میرا مقصد انڈر پیڈ کام ان کاموں سے ہے جو انفارمل سیکٹر میں آتا ہے. جس طرح سے ابھی مجھے یہ کوئی برتھ والی سوٹ پہنا ہوا ہے تو یہ بھی ایک انفارمل، ان کی کوئی ایک فارمل کوئی وہ فیکٹریز میں یہ نہیں بنتا. چھوٹی مطلب گاؤں میں یہ خواتین یہ بناتی ہیں اور پھر کبھی کسی بڑی کمپنیز کو دے دیں، انہوں نے جتنا معاوضہ دیا نہ دیا، اور ان کو یہ انڈر پیڈ کام. دوسرا، ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی ساری خواتین پانی جو ہے وہ دور دور سے بھرنے جاتی ہیں، لکڑیاں جو ہیں وہ ہم اکٹھا کرتے ہیں. چوڑی ورکرز ایک حیدرآباد میں بہت ہی بڑی وہ فیکٹری کہیں ہم اس طرح سے، تو وہ اس طرح کے طریقے سے نہیں ہے کہ ان کو یونینائز کیا گیا ہے، لیکن وہ انڈر پیڈ یا انفارمل سیکٹر میں جتنا ان کا استحصال ہوتا ہے کہ ان کی کوئی جو کام کے دوران جو ایک لاز رکھے جائیں جو بہتر طریقے سے کام کی سبسڈائزڈ ہو، یا ان کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک انڈر پیڈ اور یہ ان پیڈ، یہ دونوں کام، اور ان کاموں کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ تر خواتین یا پھر بچوں پر بھی آتا ہے. تو اسی پر اگر میں تھوڑی آپ کو اگر جو ہے کچھ اسٹیٹسٹکس دوں کہ یو کے کی ایک رپورٹ 2016 میں آئی جس میں بتایا گیا کہ ایک مرد جو ہے 16 گھنٹے پر ویک کام کرتا ہے جو ان پیڈ ہے، لیکن جو خواتین ہیں وہ 26 آورس مطلب 60% مور دین مین وہ ویکلی جو ہے وہ ان پیڈ کام کرتی ہے. اسی طریقے سے افریقہ کے کچھ ممالک میں جیسے میں نے بتایا کہ پانی یہاں پر بھی ہم بہت ہی دور دور پتہ نہیں کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے، 16 ملین گھنٹے پر ڈے وہ صرف اس میں لگا دیتی ہیں کہ ان کو پانی جو ہے وہ جمع کرنا ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن آن دا بیسس آف سروسز ہیں. کوئی چیز شاید ہم پیدا نہیں کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ اگر میں گھر میں کسی بچے کو پال رہی ہوں تو میں شاید اس طریقے سے کوئی چیز نہ بھی پیدا کر رہی ہوں، لیکن وہ ایکسپلائٹیشن آن دا
بیسس آف سروسز پر آتی ہے. پھر اسی طریقے سے سسٹم آف نیشنل اکاؤنٹس ایک SNA ایک ادارہ ہے جو ہمیں نمبر دیتا ہے کہ کیا انکم ہے, کتنا جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے. تو فیمیل لیبر فورس اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں کہ ان کا فیمیل لیبر جو فورس پارٹیسپیشن ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں کتنی ہے, تو وہ صرف اور صرف 23% وومن میں ہے. مطلب جو فارمل سیکٹر جو لیبر فورس میں ہیں وہ صرف اور صرف 23% ہے, جبکہ مرد جو ہیں وہ 80% ہیں. اور اسی طریقے سے ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ خواتین جو ہیں وہ 70% وہ زراعت سے جڑی ہوئی ہیں. اور ابھی میں تھوڑا جو آپ کو بتا رہی تھی انفارمل سیکٹر کا کام کا, وہ صرف میں رکھ دوں ساؤتھ ایشیا کے نمبر ہی جو کہ ہمارے جیسے ہی ممالک ہیں, تو اس میں بنگلہ دیش میں 93% انفارمل سیکٹرز میں ہیں, جن کی کوئی یونین نہیں ہے, جن کے کوئی لاز نہیں ہیں, جن کی کوئی میٹرنٹی لیو نہیں ہوتی, جن کی کوئی سبسڈائزڈ فوڈ نہیں ہوتے. نیپال میں خواتین 90% انفارمل سیکٹر میں ہیں, اور انڈیا میں بھی 90% ہے, پاکستان میں 92% ہے, سری لنکا میں 66% ہے. اور یہ سارے نمبر انفارمل سیکٹر اگر آپ کمپیئر کریں گے تو وہ مردوں سے بہت زیادہ ہیں جو کہ خواتین یہ انفارمل سیکٹر سے جڑی ہوئی ہیں. اب اگر میں واپس آؤں اپنی بات پر کہ ایک تو یہ جو اب ہمارے پاس جو نیو لبرل ایک فائنینشلائزڈ کیپٹلزم آ گیا ہے, تو اس میں بھی ہم خواتین کو قرضوں میں رکھا جاتا ہے, ایک ڈیٹ میں رکھا جاتا ہے. وہ ہمیں پیسٹائڈس اگر خریدنے ہوں, یا اگر میں اپنے گھر کے لیے ایک کوئی سلائی مشین خریدنا چاہ رہی ہوں جس سے میں اپنے جو ہنر ہے وہ کر سکوں, تو اس کے لیے بھی مجھے قرضہ لینا پڑتا ہے. اور پھر وہ قرضہ چکانے کی ہی صورت میں وہ بندے ختم ہو جاتے ہیں, یا اسی کو چکانے میں ان کی جو حالت ہوتی ہے کہ جو پیدا کر رہے ہیں ان کو وہ نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ جو ہے ایک 3 اپروچ بھی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ہم یہ جو لیبر فورس کی بات کر رہے ہیں, جو لیبر فورس گھر میں پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ اگر گھر میں پیسہ آ رہا ہے تو ہم بچوں کو پیسہ تو نہیں کھلا سکتے, ہم اس کا کھانا بنائیں گے, ہم اس کا بستر بنائیں گے, یہ ساری چیزیں بنائیں گے. تو اس کو کس طریقے سے ہم 3 اپروچ میں دیکھ سکتے ہیں. تو 3 RAs میں ان کو دیکھا گیا کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کو ریڈیوس کیا جائے, اور ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. جب تک ہم اس کام کو ریکگنائز نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خواتین جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی خواتین سے جا کے پوچھیں جو ایک ہوم میکرز ہو کہ آپ سارا دن کیا کرتی ہیں, سارا دن تو کچھ نہیں, بس ایسے ہی گھر کے کاموں میں گزر جاتے ہیں, لیکن وہ گھر کے کام ہی جو ہے ان کے بغیر تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو آپ باہر جا کے وہ ایک مزدور اگر تیار ہو رہا ہے تو وہ نیکسٹ ڈے کے لیے وہ کیسے تیار ہوگا اگر یہ کام نہیں ہوگا. تو ایک تو ریکگنائز, پھر اس کو ریڈیوس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اور پھر ری ڈسٹریبیوٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک فیمیلیل جینڈرڈ ریلیشنز میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اسی سرمایہ نے جو ہے انسان کی جو ایک کیپیسٹی ہے اس کو ڈی ہیومنائز بھی کیا ہے, کہ مرد کو بالکل ان سارے چیزوں سے الگ کر دیا, اور ان کو اس طریقے سے کہ ہاں یہ مرد ہے, یہ مرد ہے, اور یہ عورت ہے. اور جو ایک مرد سارا دن پس رہا ہو کسی فیکٹری میں, کسی باہر وہ وڈیرے کے نیچے یا کسی اور طریقے سے, تو وہ گھر جا کے وہ اپنا غصہ اپنی بیوی, اپنی بیٹی اور اپنی ماں پر ہی نکالتا ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ صرف شاید اس گھر کا مسئلہ ہے, اس مرد کا مسئلہ ہے, لیکن ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں کہ اس مرد کو اگر ڈی ہیومنائز کس نے بنایا ہے تو وہ سسٹم ہے, یا ایک یہ مرد اور عورت کے آپس کے ریلیشن کی بات ہے. تو وہ جو پورا ایک سسٹم ہے جو مرد کو اس طریقے سے ڈی ہیومنائز بناتا ہے کہ تم مرد بن کر تم جو ہے نا وہ عورت کا مقابلہ کرو گے, یا اپنی مردانی جو ہے نا وہ اپنی کیپیسٹیز, اپنی ایبیلٹیز باہر لانی ہے, ہم صرف اسی پر ہی فوکس کرتے ہیں. لیکن وہ اس طریقے سے بنا کس طریقے سے ہے اس کیپٹلسٹ نظام میں, سماج میں, وہ ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں اور صرف اس کو ڈی ہیومنائز کی شکل میں ہی بات کرتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ مارکسی نقطہ نظر نے
اس سوال کو تو اٹھایا کہ ہم ریپروڈکشن کے سوال کو سمجھیں کہ ریپروڈیوس کس طریقے سے ہو رہی ہے، وہ بچے کی صورت میں ہو یا پھر وہ ہمارے کام کی صورت میں ہو، وہ ہمارے انفارمل سیکٹر کی صورت میں ہو، اور پھر اس کو جوڑا کس کے ساتھ؟ سرمایہ داری کے ساتھ، کہ وہ ہم کو ایک تو ویج لیبر سے باہر کرتا ہے، عورت کو کم تنخواہ دیتا ہے، ان کی جو ہے نا ویج وہ کم دیتا ہے. لیکن جو اس میں جو نقطۂ نظر مارکسی نقطۂ نظر نے ایک ریپروڈکشن اور کیپٹلزم کو تو ساتھ جوڑا، لیکن پیٹریارکی کو اس طریقے سے نہیں لے کے آئے جو کہ سوشلسٹ فیمنزم نے بات رکھی، کہ اب اگر ہم کو اسٹیٹ کو سمجھنا ہے تو وہ ایز اے پیٹریارکل کیپٹلسٹ سمجھنا ہوگا. یہ صرف جو پدر شاہی ہے وہ صرف نفسیاتی یا کوئی سائیکولوجیکل نہیں ہے، وہ معاشی میں بھی ریفلیکٹ اتنی ہی ہوگی. تو سوشلسٹ فیمنزم جو ہے وہ ایک اور نقطۂ نظر کو زیادہ زور سے لے کے آئے کہ یہ ایک پیٹریارکل سوال ہے جو کہ سرمایہ داری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ پدر شاہی مطلب سرمایہ داری کے ساتھ وہ پدر شاہی بھی ہے جو عورتوں کو اس طریقے سے غلام رکھتی ہے. تو جولیٹ مشل برٹش سے، سلویا ویلبی، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے پیٹریارکی کو بتایا کہ ایز اے سوشل سسٹم ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ جو پیٹریارکل ایک سسٹم ہے وہ ہم کو ہر ایک انسٹیٹیوشن میں نظر آئے گا، وہ ہماری فیملی ہو، وہ ہمارا ریلیجن ہو، وہ ہمارا لیگل سسٹم ہو، وہ ہمارا میڈیا ہو یا پولیٹیکل سسٹم یا انسٹیٹیوشنز ہو. اگر چھوٹے چھوٹے مثال میں یہاں پہ رکھتی جاؤں تو ایک اسلام آباد موٹر وے ریپ کا واقعہ شاید آپ سب کو یاد ہوگا. وہ جب ہوا تھا تو پھر اس وقت پرائم منسٹر جو ہیں وہ عمران خان تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر خواتین جو ہے نا وہ گھر سے اگر جینس پہن کے نکلیں گی تو ایسا تو ہوگا، پھر رات کو کیوں دیر سے نکلی. اگر پرائم منسٹر بیٹھ کر ایسی باتیں کریں کہ اگر کسی کا ریپ ہوتا ہے تو آن دا بیسس آف اوور ڈریس ہوتا ہے، تو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ پیٹریارکل انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم جبر ہو رہا ہے تو اس کا جو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ عورت ہے، نہ کہ سسٹم ہے بلکہ وہ عورت ہے. پھر اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ کیس ہوا تھا دیا بھیل کا، دادو سے تھوڑا قریبی ایک ایریا ہے، اس میں ان کے پرائیویٹ پارٹس کو نکال کر ان کو جو ہے نا وہ مارا گیا تھا. مطلب اس طریقے کے ہم کو کیسز نظر آتے ہیں، لیکن اس کا کیا ہوا؟ یہ کہہ دیا کہ اچھا شاید جو ہے نا اس کا جو ہے وہ تعلق وہ چھوٹی ذات سے تھی، پھر باہر نکلی ہوگی رات کو تو کسی نے کر دیا ہوگا. تھوڑی بہت بات چیت چلی، سوشل میڈیا پر بھی چلا، کچھ لوگ وہاں پر گئے بھی، لیکن وہ کیس کا کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا. پھر ایک نصیر آباد میں بھی اتنی ہی بربریت کا کیس ہوا کہ ایک خاتون کو بالکل جلا دیا گیا، اور پھر اس کا بھی کوئی جو ہے نا سامنے نہیں آئے گا کیا ہوا. اور پھر ہمارے یہاں بہت سارے ایسی اور بھی چیزیں ہیں، جیسے اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو اب جو ہے نا کیپٹلزم بہت دکھا رہا ہے کہ نا دیکھیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ مرد اور خواتین نا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں. اور یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایڈ بھی چل رہی ہے جس میں سرمد خوسٹ بھی ہے نیشنل کی، کہ بریانی جو ہے نا ہم اکٹھے مل کر بنائیں گے. تو وہ بریانی تو اکٹھے مل کر بن جاتی ہے، لیکن وہ کرٹیک جو ہے وہ سماج پر نہیں ہوتی کہ چلو یہ تو بن گئی، بریانی بھی بن گئی، ہم کھا بھی لیں گے، لیکن وہ جو عورت کا جو سوال ہے، یہ جو اس کی جو غلامانہ یا جو ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو کیا ہم اس ایڈ کے ذریعے دکھا کر کیا کچھ ہم ختم کر سکتے ہیں. اور آج کل اسی طریقے سے انڈیا میں بھی بہت ہی زبردست قسم کی اس طریقے سے فلمز آ رہی ہیں. سکھی ایک آج کل بہت ہی نیو فلم آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ماں جو ہے نا وہ بچے کو پالتی ہے، وہ اس کے لیے کھانا بناتی ہے، وہ اس کے لیے یہ سارا کام کرتی ہے، اور ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو اس کو بھی تھوڑا حق ہونا چاہیے کہ وہ 2 ماہ کہیں گھوم پھر کر آ جائے، جو ہے نا 1 سال کی چھٹی لے لے اور پھر واپس آ کر وہ اسی کام میں لگ جائے. لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں دکھائیں گے کہ یہ عورت کا سوال
کس طریقے سے یہ پولیٹیسائز بھی ہے، یا پھر وہ صرف ایک ماہ کی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے کوئی آسانی ہو، جو بھی انڈیویژولسٹک ہے، اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ دیا مطلب وہ دوسری خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ جو اپر کاسٹ ہیں یا جو لوور کاسٹ ہیں ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بس ہمیں جو ہے انڈیویژولسٹک مل جائے تو پھر سب آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ابھی 2022 میں جو ہے بہت بڑے سیلاب آئے تھے، تو ان سیلابوں میں بھی اگر سب سے زیادہ میں کہوں کہ اگر سفر کیا تھا تو وہ خواتین ہی تھیں، جن کو جو ہے خاص کر کے جو سب سے زیادہ وہ شکار ہوئی تھی وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہوئی تھی بچوں کے ساتھ، کہ ان کی جو ہے ایک تو وہ پریگننسی کی حالت میں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نہ ان کو کوئی اس طریقے سے کوئی بیڈ مہیا کیے جا رہے تھے، کوئی ایک سیف انوائرمنٹ مہیا کیا جا رہا تھا. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں، غذا تک پوری ان کو نہیں دی جا رہی تھی. اور پھر کیا قصور لا رہے تھے کہ اچھا یہ پھر خود ہی اتنے بچے پیدا کرتی ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ سسٹم کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. تو اب جو میں بات کروں گی کہ ہم فیمنزم کو یا جو ہم مارکسی نقطہ نظر یا سوشلسٹ فیمنزم جس کی بات کرتی ہیں، تو وہ یہ سوشلسٹ فیمنزم اس کی بھی بات کرتا ہے کہ ہماری سیکسولیٹی پہ کس طریقے سے وہ ریگولیٹ کر رہا ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری سیکسولیٹی پہ ریگولیٹ کر رہا ہے. وہ صرف ہیٹرو نارمیٹیوٹی دکھاتے ہیں کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے. اچھا باقی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ سب کہاں گئیں؟ وہ ٹرانسجینڈرز کہاں گئے؟ وہ جو ساری کوئر کمیونٹی ہے وہ کہاں گئی؟ لیکن کیپٹلسٹ سسٹم یہ کہتا ہے کہ نہیں، صرف ہیٹرو نارمیٹیوٹی میں ہی چیزوں کو دیکھنا ہے. ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. مرد سپریم پوزیشن پر ہے، وہ طے کرے گا کہ گھر کی ڈیسیشن میکنگ ہر چیز، لیکن جو ایک خاتون ہے وہ ایز اے سیکنڈ سٹیزن، کیونکہ ہم اس کو انڈر پیڈ اور ان پیڈ اگر ہم کام نہیں کروائیں گے تو ہمارا یہ پہیہ کیسے چلے گا، ہمارا وہ سرمایہ کی جو اکمیولیشن آف ویلتھ ہے وہ کس طرح سے بنے گی. تو وہ انڈر پیڈ ان پیڈ تو ہم خواتین کو رکھیں گے. لیکن وہ جو ٹرانسجینڈر ہے ان کو تو پھر ہم سرے سے لاتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو تو سارے نظام سے ہی پھر ہم باہر کر دیتے ہیں. ابھی جو ہے تھوڑا بہت اس پہ کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھوں گی کہ یہ بھی انہی کی ایک جدوجہد کی محنت ہے کہ وہ چیز اب سامنے آ رہی ہے، جیسے مورت مارچ کی شکل میں ہو، لیکن وہ بات چیت چل رہی ہے. لیکن اس کو بھی زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے، بجائے کہ ان کی حقوق کی بات کی جائے یا ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے. اس پہ دو کافی ٹرمز ہیں جو یوز ہوتے ہیں، ایک ہومو نیشنلزم اور ایک ہومو کیپٹلزم. جیسے جو ہے نا پیپلز پارٹی ٹکٹ تو دے دی ٹرانسجینڈر کو، لیکن اگر ٹرانسجینڈر بل کی بات کی جائے، اگر اس ایکٹ کی بات کی جائے تو نہیں سوری ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. لیکن ہم آپ کو چلیں ایک ٹکٹ دے دیتے ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی پروگریسو ہے. ہم تو دیکھیں ٹرانسجینڈر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، لیکن ٹرانسجینڈر بل کہاں گیا جس میں سارے ٹرانسجینڈرز کی بات ہو، نہ صرف کسی ایک کی جو پارلیمنٹ میں آ جائے یا کوئی اسمبلی میں آ جائے، وہ جو سارے جو باقی ہیں وہ کہاں گئے. تو یہ ہومو نیشنلزم ہے کہ ایک ٹرانس کو لے لو اور یہ بتاؤ کہ ہم بہت ہی ایک اچھے سمت میں جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر ہومو کیپٹلزم بھی ہے، جو اپنی چیزیں ہیں وہ بیچنے کے لیے وہ دکھاتے ہیں. ٹرانسجینڈر کسی ایڈ میں دکھا دیا، جیسے ابھی تو ڈرامہ بھی چل رہا ہے گرو کے نام سے، وہ ہے تو مرد لیکن ٹرانسجینڈر، مطلب ہمارے پاس اتنے ٹرانسجینڈرز نہیں ہیں کہ ان کو ایکٹرز بنایا جائے، وہ دکھائیں گے ہم مرد ہی، لیکن کچھ اس طریقے سے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے ان کی ہم بات کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم عورت کے سوال کو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں، یا اگر ہم وومن لبریشن کی بات کر سکتے ہیں، تو وہ انٹرسیکشنلٹی میں ہو سکتی ہے. وہ صرف ایز اے جینڈر کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی کہ یہ صرف میرا ایک پرسنل معاملہ ہے، لیکن اس کو ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کو کلاس میں دیکھوں کہ ایک اپر کلاس کی خاتون جو ہے وہ شاید وہ بھی پیٹریارکل ایکسپلائٹیشن سے گزر رہی ہو، لیکن اس کی ایکسپلائٹیشن ایک جو ورکنگ کلاس کی جو خواتین ہوگی اس سے بہت ہی مختلف ہوگی. اسی طریقے سے وہ جو جینڈر ہے اس کو میں کلاس، اس کو آپ نیشنل کویسچن، اور اسی کو آپ
جو ہے وہ کلائمیٹ کے باہر نہیں دیکھ سکتے. جو بحریہ کے جو باہر جو خواتین لڑ رہی ہیں ان کو میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں آپ صرف اپنی آزادی کی بات کریں. اس کے لیے رائٹ ناؤ اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کی زمین کا ہے, اور وہ زمین کے ساتھ ہی جوڑ کر اپنے جینڈر کے سوال کو بھی جوڑے گی. اور اسی طریقے سے اس پہ بھی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے وومن ریس اینڈ کلاس کے نام سے, اینجلا ڈیوس کی. اور اگر اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جس طریقے سے ایک نیشنل سوال یا جس طریقے سے وہ جدوجہد کر رہی ہیں, تو اس کو بھی ہم یہ صرف نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں صرف عورت کی آزادی کی بات ہو, باقی ساری جو ہے نا چیزیں وہ آپ دور کر دیں. تو ویسے تو ریاست جو ہے یا ہمارا جو سسٹم ہے وہ بڑا بتاتا ہے کہ دیکھیں ہمیں خواتین کے لیے بہت احترام ہے, وہ ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, لیکن جب ان کو ٹارچر کرنے کی بات آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے. تو یہ اسی لیے بھی عورت سیاست یا جب عورت کی سیاست جینڈر کے ساتھ جڑ جاتی ہے, نیشنل سے جڑ جاتی ہے, کلائمیٹ کے ساتھ جڑ جاتی ہے, کلاس کے ساتھ جڑ جاتی ہے, تبھی سسٹم کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر خواتین اٹھ گئیں تو وہ ڈاکٹر مہرنگ کی شکل میں ہی اٹھتی ہیں, وہ اتنی ہی بردباری سے اٹھتی ہیں. اور ویسے بھی انقلاب خواتین اگر وہ اول صف میں نہیں ہیں تو کوئی وہ ممکن بھی نہیں ہوتا. تو ہم جو ہے ان چاروں تضادات میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہی ہمیں کوئی ایک ٹھوس شکل میں وومنس لبریشن یا وومن کویسچن جو ہے وہ سمجھ آئے گا. اب جو ہے اگر میں اپنی بات ختم کروں تو وہ اس طریقے پہ ختم کروں گی کہ فیمنسٹ جو ہے وہ اگر ایکول اپرچونٹی چاہ رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری دھرتی جل رہی ہو تو وہ ایکول اپرچونٹی تو ممکن نہیں ہے. وہ تبھی ممکن ہو سکتی ہے یا جینڈر جسٹس تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اس کو اینٹی کیپٹلسٹ کے طور پہ دیکھیں, جب ہم اس کو پروگریسو طور پر دیکھیں, جب ہم اس کو یہ دیکھیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ انوائرمنٹ, ہم اپنا کلائمیٹ, اپنی زمین, اپنی دھرتی کے سوال کو اس طریقے سے کس طرح سے جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں. ایک ہی سوال ہے تقریباً, لیکن وہ دو طرح سے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ مدرہڈ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے, تو جو آئیڈیا آف مدرہڈ ہے یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے. تو ہم مارکسسٹ فیمنزم میں اس چیز کو ہم کیسے دیکھیں گے, ایک دوسری بات. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے بات کی اپنے لیکچر میں کہ ہم نے مردوں کو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے, یہ بول کے کہ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے بچوں کو پالنے میں اور ساری چیزوں میں. لیکن دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ مدرہڈ کا جذبہ جو ہے اس کو شاید پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرके بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ عظیم ہیں, آپ ماں ہیں, اور آپ اسی لیے عظیم ہیں کیونکہ آپ ماں ہیں اور ساری ذمہ داری آپ کی ہے اس عظمت کے ساتھ, اس عظمت کے بوجھ کے تلے جو ہے آپ کو جو ہے اس کو جو ہے پالنا پوسنا اور سارا کچھ کرنا ہے. تو فطرانہ جذبہ محبت یا شفقت جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کی جو ہے اس کی کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. تو اس پہلے اسٹیٹمنٹ کو مارکسسٹ فیمنزم کیسے دیکھتا ہے, اور یہ والی جو چیز ہے اس کو آپ کیسے کریٹیک کریں گے؟ تو یہ جو مدرہڈ کا کانسیپٹ ہے یہ سوشل کنسٹرکٹ ہے. بالکل دیکھیں یہ تو صرف ایک بائیولوجی ہے کہ میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں, لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی بھی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک ماں کو ہی دینی ہیں. لیکن جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس سماج کے ہر انسٹیٹیوشن میں اس مدرہڈ کانسیپٹ کو آئیڈیالوجیکلی بتایا جاتا ہے. وہ ہماری فیملی ہو, ہمارا آپ ریلیجن بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہر جگہ پہ آپ کو یہی دکھائیں گے. اگر وہ ایک فوڈ کا جو ہے وہ ایڈ ہے تو ماں کی ممتا جانتی ہے کہ بچہ کون سا دودھ پیے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک یہ والا جو ہے نا میں فوڈ استعمال کروں گی بچے کو دینے کے لیے, لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا گیا کہ ایک
کیونکہ جنما اس نے ہے تو اب اس کی پیدائش، اس کی جو آگے ساری جو میں کہوں کہ کنسٹرکشن ہے یا اس کو جو اپ برنگنگ ہے وہ اب ایک ماں ہی کرے گی، لیکن اس کو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نا ہم کتنے بھی مطلب آگے چلے جائیں، اگر فرانس کے بھی اگر آپ نعرے دیکھیں تو اس میں فیملی ہوتی ہی رہتی ہے، مطلب ہر جگہ پہ فیملی فیملی. تو وہ اور اگر آپ دیکھیں تو الیگزینڈرا کولنتائے تھیں پہلی مارکسی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں، جس نے کہا تھا کہ یہ کلیکٹیو ہونی چاہیے، یہ ریسپانسبلٹی اگر ہم ایک جو ہے وہ سٹیزن پیدا کر رہے ہیں نا سماج کے لیے، لیکن کیونکہ ہم اس سرمایہ دارانہ نظام میں اس آدمی اس انسان کو ایک سٹیزن کی طور پہ لیتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو لیبر فورس ہے، یہ لیبر فورس مجھے جہاں سے بھی ملے بس مجھے ملے، تو وہ اس کو کلیکٹیوائز کیا ہی نہیں گیا. لیکن الیگزینڈرا کولنتائے نے کہا تھا کہ یہ جو ایک ہم سٹیزن پیدا کر رہے ہیں یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ یہ ایک سماج کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو کس طریقے سے بڑھایا جائے، یہ ایک سماج کی ذمہ داری ہے. تبھی انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا چائلڈ کیئر سینٹرز کا، کہ خواتین بھی جائیں، وہ بھی اپنی کریٹیوٹی، اپنے لیبر، اپنی سکلز پر کام کریں، اور جو ہے ایک مرد بھی کرے. تو اور جو ہے بہت سارے ممالک اس پہ اب کام بھی کر رہے ہیں، اٹلی میں اور ان میں ڈینمارک میں، تو وہ ویجز دے رہے ہیں، وہ مطلب اس طریقے سے ویجز دے رہے ہیں کہ ایک آپ انکم دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اگر فادر اتنا ٹائم بچے کے ساتھ دے گا تو اس کو ہم اتنا بینیفٹ دیں گے. تو وہ کہیں کہیں پہ اب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ تو ایک ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں، تو ہم تو ابھی اس بارے میں اگر چائلڈ کیئر بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کوئی اپر کلاس کی خاتون ہی افورڈ کر سکتی ہے، ہم میں سے تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ہم کو تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اپنی نوکری چھوڑو تاکہ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ آگے اس کی پرورش کر سکو. یہ کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ چلو اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ ایک مرد بھی کبھی مطلب اس کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ بھی نوکری چھوڑ سکتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے بچے کو پالنا ہے. لیکن یہ فن لینڈ میں ہے، یہ آپ مطلب دونوں کپلز پر ہے کہ کوئی بھی لیو لے سکتا ہے، وہ چاہے باپ لے یا چاہے ماں لے، دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے. تو یہ فیمنسٹ مارکسسٹ فیمنسٹ پولیٹکس میں یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک کلیکٹیوائز چیز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سماج کے لیے ایک سٹیزنز پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سماج کے لیے کریٹیوٹی، لیبر اور یہ سب ہے. لیکن کیونکہ اس کو انڈیویجول لیول پہ رکھا گیا تو مدرہڈ کو بہت ہی اتنا عظیم کر دو کہ بس وہ اس میں ہی بس پستی چلی جائے، اس کے علاوہ تو اور وہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور ویسے بھی اگر میں ایک بات کہوں کہ عورت کو کبھی ہم عورت کی صورت میں تو اس طریقے سے ہم نے اس پر ابھی بات ہی نہیں کرتے، ہم یا تو اس کو بیٹی کی صورت میں دیکھتے ہیں، یا تو پھر بہن کی صورت میں، یا پھر بیوی کی صورت میں، یا پھر ماں کی صورت میں. وہ ایز اے عورت کیا کر سکتی ہے، اس کی کیا کریٹیوٹی، ایبلٹیز اور اسکلز، اس پہ ہماری نہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی. دوسرا آپ کا پدر شاہانہ مطلب یا جو باپ کے ساتھ شفقت اور یہ والا کانسیپٹ جو ہے، اس میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ آپ سارا دن باپ کو کہیں کہ نہیں تمہیں کنٹرول کرنا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اس طریقے سے روب کرنا ہے کہ وہ ساری آپ کی باتیں مانے اور وہ ایک روب قائم رہے. اور جب پیدا ہی ہوتا ہے تو وہیں سے ہی آپ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں دیکھو مرد روتا نہیں ہے، کچھ بھی کر لو لیکن رونا نہیں ہے، وہ چاہے اس کی حالت کتنی ہی بگڑ جائے. اچھا وہ کبھی چلے اگر روتے بھی ہوں گے تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اس طریقے سے جس طرح سے ہم اپنے ایموشنز کا ایکسپریس کرتی ہیں وہ تو نہیں کرتے. مطلب مجھے تو کبھی کبھی اس سے تو رحم ہی آتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشنز بھی نہیں اس طریقے سے اظہار سکتے جس طریقے سے ہم خواتین اظہارتی ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے ایموشنز پر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایموشنز پر بات کر لی تو پھر جو ہے یہ تو میں کمزور ہو جاؤں گا. تو پیار جو ہے نا میں تو کہوں گی ایک بہت ہی خوبصورت ایک کریٹیوٹی کا عمل ہے، اور پیار کے بغیر مطلب کیا ممکن ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک سرمایہ دارانہ سماج میں ہم کو تو بالکل پیار سے باہر ہی کر دیا ہے نا. مطلب ایک آدمی ہے وہ سارا دن مشین کی طرح کام کر رہا ہے کیونکہ اس کو بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے، کیونکہ اس کو بچے کی میڈیسنس لے کے دینی ہے. تو وہ بچے کے ساتھ کب کہاں کیسے پیار کرے؟
آپ کوئی ایسا سماج بنائیں جہاں پر فری ایجوکیشن ہو, جہاں پر میڈیسن کے لیے, اناج کے لیے. ہمارے یہاں تو مطلب جیسے کل بابا جان بتا رہے تھے کہ ہم تو اناج مطلب ایک گندم کے لیے ہم تو لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ تو مطلب تو پھر وہاں پر پیار کیسے جنم لے گا؟ پیار بھی ایک آزاد سماج میں ہی جنم لے سکتا ہے. آپ نے بات کی اتنی بردباری سے, آپ نے سارے معاملے کو بیان کیا, ہمارے لیے بہت خوبصورت تھی. میں صرف اپنے سماج کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید کمیونسٹوں یا لیفٹسٹوں کے اتنے اجلاس منعقد نہیں ہوتے ہیں فیمنزم کے معاملے پر جتنے جو ہے وہ این جی اوز کے اور فنڈیڈ آرگنائزیشن جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں پروپیگنڈا جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ سارا قصور ادھر سے سماج کا ہے, مرد کا ہے. مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے یہ کہ اس پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے ہم کون سا کچھ ہم مطلب زیادہ لوگوں پر اس بات کو آسان فہم الفاظ میں کس طرح سے بیان کر سکیں. ہم اپنے بس آئے جو بھی ہوتا ہے وہ کوشش تو کرتے ہیں, جو بھی میں تھوڑا بہت جو آپ لوگوں سے سیکھا ہے سیکھتے ہیں, لیکن جو اس سماج میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور جو جن لوگوں سے کروائی جاتی ہے وہ لوگ صرف پدر سری سماج کے اوپر ہی تمام الزام رکھتے ہیں. یہ بات بھی نہیں آتی ہے کہ پدر سری سماج پیدا کیسے ہوا. تو میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گا کہ اگر اس پر آپ کا کوئی توجہ ہے, کوئی آپ نے اس پر سوچا ہے تو وہ ہم سے شیئر کیجیے تاکہ ہمیں لوگوں سے بات کرنے میں آسانی ہو سکے. لڑنا نہیں ہے, ان لوگوں سے بھی لڑنا نہیں ہے جو مطلب جو فیمنزم پر این جی اوز کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ایجنڈا ہمیں پتہ ہے, لیکن بہرحال لوگوں تک تو وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں. ہم اپنی بات کو کیسے لے کر جائیں کہ پیڈر اسٹڈی سماج صرف ذمہ دار نہیں, کیونکہ اس کا نتیجہ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ عورتوں میں مرد کے خلاف ایک نفرت کا جذبہ جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے مسلسل, جو کہ قطعی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی باتوں میں بھی آیا کہ مرد کے اوپر بھی بے شمار ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور وہ جو اس تکلیف سے گزرتا ہے تو آ کر پھر اپنے گھر والوں سے سب سے کمزور یعنی طاقت کا استعمال جو کرتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ممکن ہے, ضروری نہیں ہے, اگر ممکن ہے تو اس پہ روشنی ڈالیے. یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ مارکسسٹ جو ہیں وہ مطلب ابھی تک اسی پہ ہی ہوتا ہے کہ پہلی پرائمری جو ہے وہ بس کلاس کا سوال ہی ہے, اور اسی پر ہی اگر ہم بات کو رکھیں, محدود رکھیں, اسی کو سمجھنے کی چیز تک رکھیں, تو پرائمری کویسچن کلاس کے طریقے سے ہی وہ دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہماری ہی سیاست ہے, اے ڈبلیو پی کی ہو, ڈبلیو ڈی ایف کی ہو, یا ہم جیسی کچھ اور پروگریسو تنظیمیں ہوں جو کہ اس سوال کو پولیٹیسائز کرنے یا عام جو فہم میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرد سے کوئی نفرت کا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن یہ سارے سماج کی بات ہے. تو میرے خیال سے کہ ہم سب سے آسان الفاظ میں کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ پدرسری سماج ہے, تو وہ بہت سے ہی پہلو ہو سکتے ہیں. صرف یہ کہنا کہ اگر کوئی ایک آزاد سماج ہو جس میں آزاد طریقے سے ایک مرد کی ایک جو ہے وہ عورت کی اپ برنگنگ ہو رہی ہو, تو ہمیں شاید اس طریقے سے جبر کو نہ دیکھنا پڑے جس طریقے سے ہم رائٹ ناؤ دیکھ رہے ہیں. اور مطلب مختلف قسم کی صورتوں میں اگر ہم بات کریں کہ وہ وائلنس وہ گھر میں ہو, وہ وائلنس ہماری کام کی جگہ پر ہو, وہ ہراسمنٹ ہماری کام کی جگہ پہ ہو, یا ہماری جو ریاست کی طرف سے ہو, ان چیزوں پر اگر ہم مرد کے ساتھ یا جو میرا جو پارٹنر ہوگا اگر میں اس کو بھی اپنی سیاست میں جوڑ کے اپنا کام یا اپنا مدعا لے کے جاؤں گی تو وہ شاید زیادہ پاورفل بنے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر میں یہ صرف کہوں کہ یہ ایک عورت کا سوال ہے. جیسے ابھی مدرہڈ کی بات ہوئی, تو اگر اسی بات کو اگر ہم لے کے چلیں کہ یہ بچہ پالنا اور ان سب کی چیزیں اگر یہ آپ کلیکٹیوائز کر کے دیکھیں گے تو شاید اس طریقے سے ہمیں ایک دیا بھیل جیسے کیسز ہوں یا دوسرے کیسز ہوں, شاید وہ ہمارے سامنے نہ آئیں.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پر تو کوشش جاری ہے کہ پدر سری سماج ہو یا ایک سرمایہ دارانہ سماج میں جو خواتین ہیں یا ایون جو مرد ہے، پروفیشنز تک ہمیں چوز نہیں کرنے دیے جاتے کہ آپ کون سا پروفیشن چوز کریں. آپ ڈیسیشن میکنگ سے نکالا جاتا ہے، پسند کی شادی نہیں کرنے دی جاتی، پسند کے رنگ نہیں پہننے دیتے، پسند کے کپڑے نہیں پہننے دیتے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم چھوٹے چھوٹے مثال جو انہی کے گاؤں سے ہوں، جو انہی کی برادری سے ہو، وہ اگر ہم اٹھائیں تو ہم لے سکتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہم شاہ لطیف کے مثال بھی دیتے ہیں کہ آپ سسوئی کی بات کرتے ہیں، آپ سوئنی کو بہت سراہتے ہیں، لیکن وہ سسوئی تو آپ کے گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ سوئنی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو کتنی طاقت دے رہے ہیں. ویسے تو آپ بے نظیر کو بہت جو ہے وہ احترام دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں تو اپنی بے نظیر کو مار رہے ہیں. تو اسے کئی چھوٹے چھوٹے مثال ان گاؤں سے، ان کے اپنی پرسنل لائف سے ہو سکتے ہیں جن سے آپ ان کو زیادہ اپنی طرف لا سکتے ہیں، بجائے یہ کہہ کر کہ یہ ساری خرابی تو اس مرد میں ہی ہے. لیکن جو ہے وہ میں بات کروں گی کہ دونوں چیزیں، یا اگر آپ صرف سرمایہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی محدود ہی ہوگی. تو سرمایہ اور پدرشاہی جب دونوں کی، مردوں کی حاکمیت بھی اور سرمایہ کی بھی بات ہوگی، تب ہی ہم کوئی ٹھوس شکل لے پائیں گے. تھینک یو. ہم نے جو ڈسٹنگوش کلچر ہیومن میں رکھی گیا ہے ہمارے اس میں، یہ موسٹلی کلچرل بھی ہے، سوشل کانسیپٹ ہے. ہم نے کہا کہ یہ لسٹ بنا کے آپ کی زندگی یہ نہیں ہے. ایون ہم تو گھر کے کام پھر ایگریکلچر سائڈ میں، پھر ایون ہم جتنے پالیسی کر رہے ہیں کہ آپ کرو، یہ نہیں کرے گا آپ صحیح کر رہے ہو اس لیے آپ کرو، کہ فیمیل کو ہم نے اس طرح وہ اوپریس بنایا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گاؤں میں اس طرح کے کلچر ہو، ایک گاؤں میں جس میں فیمیل ڈومیننٹ، میل ڈومیننٹ کلچر ہو، فیمیل جا کے ایگریکلچر یا چیزیں سارے وہ کر رہے ہیں، تو ہم وہاں جا کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہے یا ہو رہا ہے، تو اٹ پاسبل. تھوڑا کریٹیکل مجھے لگ رہا ہے. تو ہم اپنے اس میں سائڈ میں کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں جس میں تبدیلی، یا کہاں سے ہم شروع کریں کہ اس کلچر کو ہم ختم کریں. تو یہ میرا آپ سے پوچھ رہے جو ایک کلچر کے اندر ہو یا آلریڈی ہے، تو ذرا کیسا کریٹیکل مطلب میں جا کے کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس کو ہم چینج کریں، تو وٹ ٹو ڈو. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ماضی میں سندھیانی تحریک ایک ورکنگ کلاس خواتین کی تحریک ہمارے سامنے ہے، اس میں بہت ساری خواتین جو دیہی علاقوں سے تھی وہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں تھی. اب اسی مطلب پریزنٹ ڈے میں ہمیں ایسی کوئی تحریک نظر نہیں آتی خواتین کی جو ورکنگ کلاس کی لیڈرشپ میں ہو. ایسا کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو مارکسسٹ فیمنزم ہے وہ بھی لبرل فیمنزم کی طرح ویسٹ سے رہا ہے ہمارے پاس میجرلی، جو ہمارا سارا ہوگا. اور اس کے مقابلے میں ایک اور مارکسسٹ ٹریڈیشن جو ہے وہ پولیٹیرین فیمنزم کا جو ہے وہ ایسٹ سے ڈیولپ ہوا ہے، فرام انڈیا، انورادھا گاندھی وغیرہ. جو ڈفرینس ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ میں نے اپنا بانو کریمہ کے ساتھ بھی بڑا کلوزلی کام کیا کہ وہ ہر مسئلے کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ فیمنسٹ مسئلے کو نہیں سامنے لے کر آنا شروع کرتے، بلکہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یار اس وقت خواتین کے لیے جو ہے وہ وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور اس کے گرد زیادہ سے زیادہ یونٹی بنائی جائے، بجائے اس کے کہ ہم سارے مسائل کو اکٹھے کر لیں اور ہم یونٹی جو ہے نا وہ ابھی ڈیولپ ہی نہیں کر پائیں. یعنی وہ اسٹیج کو دیکھتے ہیں کہ کس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کی سیاست کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی سیپریٹ خواتین کا اگر فرنٹ بنتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بنتے، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مین پولیٹیکل انٹیگریشن ہے، جو مین کلاس کی جو پولیٹکس ہے، اس کے اندر خواتین کا کیا کردار ہے وہ بڑی ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اس سے نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ میں نے کم از کم دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ خواتین کا اپنا رول بڑھتا ہے، بلکہ جو مردوں کا اپنا جو پیٹریارکی کا ساری کانشیسنس جو ہے، فالس کانشیسنس کا میں استعمال کر رہا ہوں لیکن وہ فالس کانشیسنس نہیں ہے، وہ جو ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کسی حد تک وہ ہوتی ہے. تو کیا دونوں ماڈلس کو اگر آپ کمپیئر کرتی ہیں پرولیٹیرین فیمنزم کے اور مارکسسٹ فیمنزم کے، کیونکہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے، چاہے آپ انڈیا کی نیکزلائٹس کی مثال لیں تو وہ بالکل ٹرائبل فیوڈل سوسائٹی سے نکل کر آ رہا ہے،
اگر آپ بلوچستان کی بھی مثال دیں تو وہ ایک ایسی سوسائٹی سے نکل کر آ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک زمانے تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عورت پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن وہ اس ٹول کے ذریعے جو ہے وہ خواتین کو پراپر لیڈرشپ کے اندر لے کر آ چکے ہیں. جبکہ جو شہری موومنٹس زیادہ تر ہیں وہ ابھی تک جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں اس میں جو ہے وہ خواتین کی پھر بھی لیڈرشپ نہیں ڈیولپ ہو رہی، باوجود اس کے کہ اتنا فیمنزم کا نام لیا رہا ہے، اتنی ٹرمنالوجیز بھی استعمال ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر وہ بغیر ٹرمنالوجیز کے، بغیر کسی ویسٹرن ایجوکیشن کے وہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ حل کرنے میں کامیاب فیمنزم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا مطلب ایک پرسیپشن ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، تو وہ کیوں مطلب میں پرولیٹیرین فیمنزم بھی، اور اس کو بھی دیکھیں کہ شہری جو کہ جو ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ فیمنزم آ رہا ہے، اور ایک جو انڈیجینس گرو کر رہا ہے فیمنزم، ان دونوں فیمنزم میں جو ہے وہ کیا جو اپنے آپ کو شاید فیمنزم کہتا بھی نہیں لیکن ہے وہ ایکچوئل فیمنزم. یہ میں پہلے آپ کے سوال سے شروع کرتی ہوں کہ یہ کلچرل سوال ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے جا کے کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ڈویژن آف لیبر کہ خواتین صرف گھروں تک محدود ہیں اور مرد صرف باہر کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں مشکل ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چاہیں کہ انقلاب بھی ہو اور بہت آسانی سے ہو. ہم سندھی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ جو ہے انقلاب اچھی رہنے بابے کے بھی خبر نہ پڑے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بہت آسانی سے ہو جائے. بہت ہی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہم لے سکتے ہیں نا، وہ سمجھانے کے حد تک کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے انڈر ہی ہے تو وہ مرد بھی آزاد نہیں ہے، وہ اس کو اپنے انڈر رکھنے کی صورت میں بھی وہ خود کو ایک غلام یا اس کا، اگر میں ایک اور مثال دوں کہ اگر میں اس گلاس کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہوں تو میرا یہ ہاتھ کچھ اور کام نہیں کر سکتا، یہ بھی اس گلاس کو صرف پکڑ کے ہی رکھے گا. تو اسی طریقے سے مطلب اگر ہم ان کے کلچر سے لیں اور کچھ نہیں، آپ بچیوں کی تعلیم سے اگر شروع کریں کہ آپ ان کو اسکول میں بھیجیں، آپ ان کو اسکول نہیں بھیج سکتے تو آپ ان کو باہر کچہری کرنے بھیجیں. ایک دوست تھی میری، وہ بتا رہی تھی کہ بلوچ خواتین جو ہیں وہ جو بڑی بھی ہوتی ہیں وہ بھی جب کچھ سلائی کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی اگر ٹانکاں بھی ٹانک رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے مسائل پر بھی بات کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں، کیا ہو رہا ہے ہماری سیاست میں، کیا ہو رہا ہے. تو اگر وہ تعلیم نہیں بھی لے رہے تو اگر صرف باہر جا کے فلاں خاتون سے بات کر لو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، یا ان سے تھوڑی بات چیت کرنا گھر میں کہ جو ہے اگر میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا یا اگر میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اور جو خاتون ہے جو میرے ہی گھر کے برابر ہے وہ کسی وائلنس سے نہیں گزر رہی ہوگی، شاید وہ کسی تشدد سے گزر رہی ہو جس کا آپ سے کوئی آپ پر اس طریقے سے اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طریقے سے جڑی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے یہ چھوٹے مثال انہی کے گاؤں سے اور اس طرح سے ہم بات چیت تو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہر پہلی چیز مشکل ہوتی ہے، وہ ایک بار اگر سیٹ ہو جائے تو پھر وہ آسان ہوتا ہے. اور دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم بس یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بار کہہ دیا کہ جاؤ پڑھو جا کے، پھر وہ تو خود ہی نہیں پڑھتی. ہم نے تو اس کو اجازت دے دی ہے کہ باہر جاؤ فلاں کے گھر جاؤ، لیکن وہ تو خود ہی نہیں جاتی. آپ نے ان سے کتنی بات کی ہے؟ جتنا ٹائم آپ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں کہ آپ اپنی بہن سے اتنی بات کرتے ہیں مسائل پر، دوسری چیزوں پر، اپنی ماں ہو اپنی بہن ہو، ان سے تو ہم اتنا ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے. ہاں بس ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم تو مطلب بالکل آزاد ہیں، ہم نے ان کو بھی آزادی دے دی ہے، لیکن بات نہیں کرتے اور صرف یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم چاہتے تو ہیں تو لیکن وہ وہاں تک پہنچنے میں وہ دیر لگا دیتے ہیں. اچھا، دوسرا جو سوال تھا سندھیانی تحریک کا کہ ورکنگ کلاس وومن کی لیڈرشپ تھی، بالکل اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ساؤتھ ایشین کی اگر سب سے بڑی فیمنسٹ کوئی تحریک رہی ہے تو وہ سندھیانی تحریک رہی ہے، اور میرے خیال سے کہ ہماری لیڈرشپ اب بھی موجود ہے، وہ گاؤں کوٹھوں میں موجود ہے. ہم نے شاید ان کو ابھی تک پہچانا یا ریکگنائز نہیں کیا. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، آزاد نگر کی، حیدرآباد سے تھوڑا ہی دور ہے. وہاں پر ایک خاتون ہے، وہ اپنے آپ کو کہتی بھی کامریڈ لالی ہے. اس نے جو ہے وہاں کا جو بانڈڈ لیبر ہے اس کے خلاف اس نے لڑائی کی، اس کی بہت بار اس کو اریسٹ کیا گیا، یہ کیا گیا.
جب ہماری ابھی کانگریس ہوئی تھی WTF کی تو وہ آئی اس پروگرام میں، اس نے اتنی دبنگ بات کی، اس نے کہا میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ رائٹ ناؤ میری زمین کا مسئلہ ہے جو کہ وہ وڈیرے کے پاس ہے. تو اسی کئی ساری جو ہے وہ خواتین لیڈرشپ کی بنیاد پر موجود ہے، اور میرے خیال سے کہ جتنی ساری اب پروگریسو پارٹیز ہیں وہ ان تک پہنچ بھی رہی ہیں، وہ ان سے رجوع بھی کر رہی ہیں. ہاں لیکن اتنی شاید دبنگ آواز جتنی وہ سندھیانی تحریک کی تھی وہ اس طریقے سے بھی نہیں آ رہی، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ ایک سیاسی ماحول بھی کچھ دوسرا تھا. اب اس طریقے سے تو سیاسی ماحول میرے خیال سے بننے کی طرف جا رہا ہے، لیکن فی الحال تو جتنا کریک ڈاؤن اور یہ سب چیزیں مطلب ہر چیز پر سوچنے تک وہ تالے لگا دیے ہیں، تو ایک ٹائم لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے. دوسری بات مطلب اب ٹرمز تو بالکل وہیں سے ہی آئے ہیں، بس میں 2 منٹ میں ختم کرتی ہوں. ٹرمز تو بالکل وہیں سے ہی آئے ہیں، مارکسسٹ فیمنزم اور یہ وہ، لیکن اگر ہم مارکسزم کی بات کریں تو پھر ایسے تو ہم کہیں گے کہ مارکسزم بھی ویسٹرن فینومینا ہے، یا پھر وہ بھی ویسٹرن ایک آئیڈیالوجی ہے جو ہم یہاں پر لگا رہے ہیں. لیکن میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ جب تک ہماری فیمنزم وہ یہاں کی اسلوقی خواتین سے نہیں جڑتی، انڈیجنس کے مسائل سے نہیں جڑتی، جیسے میں نے کہا وہ کلائمیٹ کا سوال ہو، وہ کلاس کا سوال ہو، وہ نیشنل کا سوال ہو، تو وہ بالکل ہی ایک بہت ہی لمیٹڈ شکل میں رہے گی. وہ صرف وہ NGO والا ہی سوال بن جائے گا. اور جب تک ہم اس کو ایک انڈیجنس موومنٹ سے یا انڈیجنس خواتین سے نہیں جڑتے تو شاید ایک پروگرامز کی صورت تک رہ جائے گا، لیکن ایک بھرپور موومنٹ کی شکل میں ہمیں نہیں آئے گا. محنت کشی اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.